اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ غسل جنابت کے بعد ہاتھوں سے پانی جھاڑنا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے غسل کا پانی رکھا اور ایک کپڑے سے پردہ بھی کر دیا۔ پہلے آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں پر پانی ڈالا اور انہیں دھویا، پھر دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالا اور اپنی شرمگاہ کو دھویا، پھر اپنے ہاتھ کو زمین پر خوب رگڑا اور اسے دھویا۔ اس کے بعد کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا، پھر چہرہ اور بازو دھوئے، پھر اپنے سر پر پانی بہایا اور سارے جسم کو دھویا۔ اس کے بعد ایک طرف ہٹ کر اپنے دونوں پاؤں دھوئے۔ اس کے بعد میں نے آپ کو ایک کپڑا دینا چاہا لیکن آپ نے اسے نہیں دیا اور آپ اپنے دونوں ہاتھوں سے پانی جھاڑتے ہوئے چلے گئے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں، غسل کرنے کے بعد جو پانی بدن پر رہ گیا وہ پاک ہے، اگرچہ وہ اس پانی کا بقیہ ہے جس سے جنابت کو دور کیا گیا۔ اگر اس میں کوئی مذائقہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ہاتھوں سے نہ جھاڑتے، کیونکہ ایسا کرنے سے چھینٹے اٹھتے ہیں اور ان کے کپڑوں پر پڑنے کا بھی اندیشہ بدستور ہے۔ اس لیے مناسب یہ تھا کہ احتیاط کے ساتھ تولیے وغیرہ سے پانی کو خشک کر لیا جاتا، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا۔ معلوم ہوا کہ پانی پاک ہے اور اس کے کپڑوں پر لگ جانے میں کوئی نقصان نہیں۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اعضائے وضو سے گرنے والا پانی پاک ہے، جبکہ بعض اقوالی احناف اسے نجس کہتے ہیں۔ سر کے دائیں حصے سے غسل جنابت کا آغاز کرنا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، ہم میں سے اگر کسی کو جنابت لاحق ہوتی تو اپنے ہاتھوں میں پانی لے کر سر پر 3 مرتبہ ڈالتی، پھر اپنے ہاتھ میں پانی لے کر اپنے دائیں حصے پر ڈالتی، اس کے بعد پانی لے کر بائیں حصے کا غسل کرتی۔ جس نے خلوت میں ننگے ہو کر غسل کیا اور جس نے کپڑا باندھ لیا، دونوں جائز ہیں، مگر کپڑا باندھ کر غسل کرنا افضل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، بنی اسرائیل ایک دوسرے کے سامنے برہنہ ہو کر غسل کرتے اور ایک دوسرے کو دیکھتے، جبکہ موسیٰ علیہ السلام تنہا نہاتے۔ بنی اسرائیل نے کہا، اللہ کی قسم، موسیٰ علیہ السلام ہمارے ساتھ اس لیے غسل نہیں کرتے کہ وہ مرضے میں مبتلا ہیں۔ اتفاق سے ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے نہاتے وقت اپنے کپڑے ایک پتھر پر رکھ دیے۔ ہوا یوں کہ وہ پتھر آپ کے کپڑے لے کر بھاگ نکلا۔ موسیٰ علیہ السلام اس کے تعاقب میں یہ کہتے ہوئے دوڑے، اے پتھر میرے کپڑے دے دے، اے پتھر میرے کپڑے دے دے، یہاں تک کہ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر کہنے لگے، واللہ موسیٰ علیہ السلام کو کوئی بیماری نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے کپڑے دیے اور پتھر کو مارنے لگے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کی قسم، موسیٰ علیہ السلام کے مار کے 6 یا 7 نشان اس پتھر پر اب بھی موجود ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، ایک مرتبہ حضرت ایوب علیہ السلام ننگے نہا رہے تھے کہ ان پر سونے کی ٹڈیاں گرنے لگیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام انہیں اپنے کپڑے میں سمیٹنے لگے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے نواز دی، اے ایوب، کیوں تم دیکھ رہے ہو؟ کیا میں نے تمہیں اس سے بے نیاز نہیں کیا؟ حضرت ایوب نے عرض کیا، مجھے تیری عزت کی قسم کیوں نہیں، مگر میں تیرے کرم سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ اس حدیث کو ابراہیم موسیٰ بن عقبہ سے روایت ہے۔ لوگوں کے سامنے نہاتے وقت پردہ کرنا۔ حضرت ام ہانی بنت ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو میں نے دیکھا کہ آپ غسل کر رہے ہیں اور حضرت فاطمہ نے آپ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو پردہ کر رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ کون خاتون ہے؟ میں نے خود عرض کیا، میں ام ہانی ہوں۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پردہ کیا تھا جبکہ آپ غسل جنابت کر رہے تھے۔ چنانچہ آپ نے پہلے اپنے دونوں ہاتھ دھوئے، پھر آپ نے اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالا، پھر آپ نے شرمگاہ اور اس علائش کو دھویا جو لگی ہوئی تھی۔ اس کے بعد آپ نے اپنا ہاتھ دیوار یا زمین پر رگڑا، پھر آپ نے نماز کے وضو کی طرح وضو کیا، البتہ پاؤں نہیں دھوئے،
پھر آپ نے پورے جسم پر پانی بہایا، اس کے بعد وہاں سے ہٹ کر اپنے پاؤں دھوئے۔ جب عورت کو احتلام ہو جائے، حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ابو طلحہ کی بیوی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ حق بات بیان کرنے سے حیا نہیں کرتا، جب عورت کو احتلام ہو جائے تو کیا اس پر غسل واجب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، جب پانی دیکھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ کا مقصد یہ ہے کہ مرد کی طرح عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے، لیکن بحالت خواب۔ اگر وہ جماع کی حالت دیکھے تو بیداری کے بعد اگر اپنے کپڑے پر تری دیکھے تو عورت پر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ احتلام کے متعلق مرد اور عورت میں مساوات کا حکم ہے۔ حالت نوم میں بصورت انزال دونوں پر غسل واجب ہو جاتا ہے، اور بصورت عدم انزال دونوں پر غسل واجب نہیں ہوگا۔ جنبی کا پسینہ اور یہ کہ مسلمان نجس نہیں ہوتا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مدینے کے راستے میں ملے، جبکہ وہ ابو ہریرہ اس وقت بحالت جنابت میں تھے، چنانچہ وہ کہتے ہیں میں آپ کے پاس سے کھسا کیا اور دور جا کر غسل کیا، پھر حاضر خدمت ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ تم کہاں تھے؟ میں نے عرض کیا میں جنبی تھا، لہٰذا مجھے یہ پسند نہیں تھی، بات پسند نہ آئی کہ آپ کے پاس ناپاک حالت میں بیٹھوں۔ آپ نے فرمایا سبحان اللہ، مسلمان نجس نہیں ہوتا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا جنابت مسلمان میں اس وقت کی نجاست پیدا نہیں کرتی کہ اس کی وجہ سے سلام اور کلام، نشست و برخاست، اکل و شرب یعنی پینا اور پلانا، اس سے میل ملاقات ممنوع قرار دی جائے۔ جنابت ایک حکمی چیز ہے جس کی موجودگی میں اکثر علماء کے نزدیک وہ قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، اس کی تلاوت نہیں کر سکتا، مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا، اور اس پر تو سب کا اتفاق ہے جنبی نماز نہیں پڑھ سکتا، یعنی اس نجاست حکمی کا تعلق خاص معاملات سے ہے۔ جنبی کا گھر سے باہر نکلنا، بازار میں چلنا وغیرہ جائز ہے۔ حضرت عطا نے کہا جنبی سینگی لگوا سکتا ہے، اپنے ناخن کاٹ سکتا ہے، اپنا سر بھی منڈا سکتا ہے، خواہ اس نے وضو نہ کیا ہو۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات ایک رات میں اپنی تمام ازواج مطہرات کے پاس ہو آتے اور اس وقت ان کی تعداد 9 تھی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میری ملاقات بحالت جنابت میں ہوئی، آپ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور میں آپ کے ساتھ چلنے لگا، یہاں تک کہ آپ بیٹھ کے تو میں چپکے سے اٹھا اور اپنے ٹھکانے پر پہنچا، وہاں میں نے غسل کیا، پھر حاضر خدمت ہوا، آپ وہیں تشریف فرما تھے۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ تم کہاں تھے؟ میں نے آپ سے عرض کیا، آپ نے فرمایا ابو ہریرہ سبحان اللہ، بلا شبہ مومن ناپاک نہیں ہوتا۔ اس سلسلے میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے بڑی عمدہ بات لکھی ہے، فرماتے ہیں جس رات کو جنابت لاحق ہو اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ وضو کرو اور شرمگاہ کو دھو لو پھر سو جاؤ۔ میں کہتا ہوں کہ جنابت چونکہ فرشتوں کی صفات و طباع کے منافی ہے اور وہ ہر وقت انسان کے ساتھ رہتی ہیں، اس لیے مومن کے لیے اللہ تعالیٰ کو یہی پسند ہے کہ وہ حالت جنابت یوں ہی آزاد و بے پرواہی سے اپنی ضروریات سونے کھانے پینے میں مصروف نہ ہو۔ اگر طہارت کبریٰ غسل نہ کر سکے تو کم از کم طہارت صغریٰ یعنی وضو ہی کر لے، کیونکہ اس سے طہارت کا حصول ہو جاتا ہے۔ اس بنا پر بہتر ہے کہ جنبی آدمی کم از کم وضو کر لے، اگرچہ جواز کی حد تک وضو کے بغیر رہنے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ واللہ عالم۔ غسل سے پہلے جنبی کا گھر میں ٹھہرنا جبکہ وہ وضو کر لے۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا آیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحالت جنابت گھر میں سو جاتے تھے؟ انہوں نے فرمایا ہاں، لیکن وضو کر لیتے تھے۔ آج یہی بات ختم کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے جو ہم پڑھتے ہیں، جو سنتے ہیں، اس کو سمجھیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور اس پر عمل کرتے رہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے قرآن و سنت پر عمل کریں، اس کو سیکھیں، سکھائیں، اور اللہ ہمیں اس پر استقامت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔